أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 ہے. اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے: ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے. شعائر شعیرتن کی جمع ہے، علامت کو کہتے ہیں. اور شعائر دین کے وہ اعمال جو دین کی علامات کہلاتے ہیں ان کو شعائر الدین کہا جاتا ہے. فمن حج البیت او اعتمر، جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی حرج نہیں ہے، ذرہ برابر بھی گناہ کی بات نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کے درمیان سعی کرے. اس آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پہ تشریف لائے تو صفا اور مروہ یہ جو پہاڑیاں تھیں، ان پہاڑیوں پر قریش مکہ نے بتوں کو رکھا ہوا تھا. صفا کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں اصاف نامی ایک بت تھا، اور مروہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں پر نائلہ نامی ایک بت تھا. تو یہ لوگ اس بتوں کی تعظیم کے لیے اس کے درمیان سعی کرتے تھے. انصار مدینہ نے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے اس کو برا سمجھا کہ ہم ان دو پہاڑیوں کے درمیان بتوں کی تعظیم کے لیے سعی کریں. اس پر قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی کہ یہ تو کفار مکہ نے بت رکھے ہیں، در حقیقت صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ایسی ہیں جو اللہ کی شعائر میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی علامات، دین کی بڑی علامات میں سے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بواد غیر ذی زرع میں چھوڑ کر گئے تھے تو حضرت اماں ہاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کی جب پیاس کی شدت کو دیکھا تو پانی کی تلاش میں وہ صفا پہاڑی پہ چڑھی کہ شاید دور سے کوئی قافلہ نظر آ جائے جس کو اپنی طرف میں متوجہ کر سکوں. پھر اضطراری حالت میں صفا سے مروہ کی طرف چڑھی، مروہ سے صفا کی طرف چڑھی. یہ اضطراری ان کی کیفیت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو پسند فرمایا اور قیامت تک کے لیے اس کو اپنے شعائر اللہ میں سے بنایا. قرآن پاک میں دوسری جگہ یہ آتا ہے کہ شعائر اللہ کی جو تعظیم ہے یہ دل کے تقوی کی وجہ سے ہوتی ہے. یاد رکھیے گا، انسانوں کے خالق اللہ ہیں، اور اس کے اندر کے جذبات اور مزاج کے خالق بھی اللہ ہیں. انسان کا ایک مزاج ہے کہ جس سے یہ محبت کرتا ہے، اس کا دل سے احترام کرتا ہے، اس سے تعلق والی چیزوں سے محبت کرتا ہے، اس سے جڑی ہوئی نام کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. یہ انسان کا ایک مزاج ہے. اور جس سے نفرت ہو جائے تو انسان اس کی چیزوں کو، اس کی اہمیت کو، اس کے نام کو، کسی چیز کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. محبت جو کسی انسان کو کسی چیز سے جو محبت ہوتی ہے اس کے تین اسباب ہیں. ایک سبب کمال ہے، ایک سبب جمال ہے، اور ایک سبب احسان ہے. انسان کسی کے کمال کو دیکھ کر اسے محبت کرتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سلا ہوا لباس کسی کا پسند آ جاتا ہے، کئی سال تک وہ پہنتے رہتے ہیں، اس لباس سے محبت ہو جاتی ہے. ہمارے بعض طالب علم ایسے ہوتے ہیں، ان کو اپنے قلم سے محبت ہو جاتی ہے، اور ایسا اندر اعتقاد بیٹھ جاتا ہے کہ جب تک میں اس قلم اس پین سے پرچہ حل نہیں کروں گا پاس نہیں ہوں گا. قلم سے محبت ہو جاتی ہے. بعض لوگوں کو کبوتروں سے محبت ہوتی ہے. کالج سے آئیں گے، اسکول سے آئیں گے، سیدھا چھت پہ چڑھیں گے، نہ ماں کی خبر، نہ ماں کو سلام، نہ باپ کی خبر، اس سے کوئی تعلق نہیں.
بس ان کو اپنے کبوتروں سے محبت ہوتی ہے، اور کبوتروں کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو اس کو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ کسی عزیز کے نقصان پہنچانے سے یا دنیا سے جانے سے اتنا دکھ نہیں ہوتا۔ تو کسی سے کمال کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے، کسی سے جمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ جمال، خوبصورتی، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں یہ جو جمالیات کے ماہر ہوتے ہیں اس فن کے، وہ کہتے ہیں کہ جمال، خوبصورتی کی کوئی تعریف نہیں ہے، کوئی تعریف نہیں۔ گورا چٹا ہونا کہ یہ خوبصورتی ہوتی ہے، نہیں، اس کی کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ جو مجنوں تھے قیس، وہ عربی تھے، خوبصورت نوجوان تھے گورے چٹے، اور جس سے محبت تھی لیلا، وہ حبشن عورت تھی۔ کسی نے اس سے کہا کہ آپ اس میں سے کیا نظر آیا؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ انظر بعینی، تم میری نگاہ سے دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا، میری نگاہ سے دیکھو۔ تو کسی سے جمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، اور کسی سے محبت احسان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کوئی احسان کر دیتا ہے، اس سے سلوک کر دیتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ بلکہ محبت تو چھوٹی چیز ہے، عربی کا ایک جملہ ہے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہو جاتا ہے۔ کسی سے حسن سلوک کر دے، وہ آپ کا غلام ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بھی ہے تہادوا تحابوا، ہدیہ دیا کرو، اس سے باہم آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ فإن الہدیۃ تذہب الوحر، ہدیہ دل کے اندر کے کینے کو ختم کر دیتا ہے۔ تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ساتھ لگی ہوئی چیزوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ شعائر اللہ سے محبت ہو۔ صفا مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، بیت اللہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، اس سے محبت ہو۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، ہم نے بیت اللہ کو لوٹنے کی جگہ بنایا۔ جو آدمی جتنی دفعہ حج عمرے کا سفر کرے گا اس کو بیت اللہ سے محبت اور زیادہ ہو جائے گی، اور زیادہ ہو جائے گی۔ اور بیت اللہ ایسی جگہ ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ تعالیٰ نے اس میں دو خوبیاں رکھی ہیں، یہ ہدایت کا مرکز بھی ہے اور برکت کا مرکز بھی ہے۔ سارے عالم کو ہدایت یہیں سے ملتی ہے اور سارے عالم کو برکتیں بھی اسی سے ملتی ہیں، اور مرکز ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی مکہ المکرمہ میں ہوئی ہے۔ یہ دنیا کا بیچوں بیچ کی جگہ ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سارے عالم میں پہنچے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، قربانیاں بھی، قربانی کے جانور بھی اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ لَكُم فِيهَا خَيْر، اس قربانیوں میں تمہارے لیے بڑی خیر ہے۔ لہٰذا یہ قربانی کے جانور اور اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا کبھی تمسخر، مذاق نہیں اڑانا۔ یاد رکھیے گا، آپس کا تمسخر اور مذاق حرام درجے کی چیز ہے۔ آپس کا تمسخر، کسی کی کوئی کمزوری دیکھ کر ہنسی اڑانا، مذاق اڑانا، آدمی لوگ ہنس پڑے جس کی وجہ سے، اس کو قرآن پاک نے منع کیا ہے، یہ حرام درجے کی چیز ہے۔ تو جو شعائر اللہ ہوں گے، جن کی نسبت اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے، قربانی کے جانور، ان سے کسی قسم کی مذاق کرنے کی اجازت نہیں ہے، کتنے حرام درجے کی بات ہوگی۔ لکم فیہا خیر، ان قربانیوں میں تمہارے لیے بڑی خیر ہے۔ یاد رکھیے گا، آج کل جیسے ایام قربانی کے انشاءاللہ آنے والے ہیں، اس سے پہلے کچھ چیزیں معروف ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہر سال کچھ نہ کچھ باتیں چل پڑتی ہیں، کچھ مسائل، کچھ چیزیں، یہ آج کل حالات ہیں، وبا کے مسائل ہیں، ہم قربانی نہیں کرتے۔ ہم قربانی جو ہے وہ ہم اس دفعہ چونکہ معاشی اعتبار سے مسائل آ چکے ہیں، بہت سارے لوگوں میں فقر اور تنگدستی، خوشحالی تھی پہلے، پھر فقر اور تنگدستی آ گئی ہے، ہم ان کی معاونت کر دیں گے۔ وہ رقم جس سے ہم نے قربانی خریدنی ہے، اس کے ذریعے سے ہم غریبوں کی مدد کر دیں گے، فائدہ ہو جائے گا۔ حالات بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، قربانی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس دن قربانی کی جاتی ہے اس دن اللہ کے ہاں خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔
اس لیے سب سے پسندیدہ عمل اس دن قربانی ہے۔ اس لیے فقہا نے واضح لکھا ہے کہ کوئی آدمی کروڑوں روپے بھی خرچ کر دے، اس دن صدقہ کر دے، وہ قربانی کے ایک جانور یا خون بہانے کے بقدر اس کے اجر تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے ہاں اس دن وہی عمل محبوب ہے۔ لکم فیہا خیر، اور اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ قربانی کے جانور کے ساتھ، قربانی کے ساتھ کتنی خیریں جڑی ہوئی ہیں۔ کسی بھی ملک کے حالات کا اچھا ہونا محض لوگوں میں صدقہ اور خیرات کو تقسیم کر دینا نہیں ہوتا، بلکہ معاشی اعتبار سے بہتری سے ملک ترقی کی طرف جاتے ہیں۔ قربانی ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں محتاط اندازے کے مطابق 50 قسم کی صنعتیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ اکثر و بیشتر وہ لوگ جڑے ہوئے ہیں اس کاروبار کے ساتھ جو فقراء ہیں، غریب لوگ ہیں۔ اس کو چرانے والے، اس کو پالنے والے، اس کو رکھنے والے، اس کو نقل و حمل کے اندر یعنی لوڈنگ انلوڈنگ کرنے والے، لانے والے، اس کے پہرہ داری کرنے والے، سب لوگ غربا ہوتے ہیں۔ اور ایک دو دن کے اندر اتنا بزنس ہوتا ہے کہ سب غربا کے ہاتھ، وہ جو پہاڑوں میں رہنے والے اور وہ جو دیہاتوں میں رہنے والے لوگ جن کو شہروں تک آنا نہیں نصیب ہوتا، نہ پہنچ سکتے، اب اللہ تعالیٰ یہ مال اور رقم ان تک پہنچا دیتے ہیں، اور تیزی کے ساتھ مال کی سرکولیشن نیچے سے اوپر تک ہوتی ہے۔ لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ ہاں، ایک بات ہے کہ اجتماعی قربانی کا زیادہ اہتمام کر لیا جائے تو اللہ جل شانہ کی جو شعائر ہیں ان کا احترام، ان کی تعظیم۔ قربانی کے جانور بھی اللہ کے شعائر میں سے ہیں، صفا مروہ ایک پہاڑیاں ہیں، وہ اللہ کی شعائر نشانیوں میں سے ہیں، بیت اللہ نشانیوں میں سے ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا اللہ کی نشانیوں میں سے نہیں ہے؟ فیہ آیات من آیات اللہ، اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت اور آپ کے جتنی متعلقات چیزیں ہیں، آپ کے لباس، آپ کے کپڑے، آپ کی ادائیں، آپ کی سنتیں، سب سے محبت۔ ہمارے بزرگ فرمانے لگے کہ مسجد نبوی شریف میں ایک بات تھوڑی سی بوجھ والی تو ہے، لیکن حقیقت ہے۔ بوجھ تو طبیعت پہ آ سکتا ہے، لیکن ہضم کرنی ہوگی بات۔ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دو دوست آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کہنے لگے کہ ابھی ہی آیا ہوں تو انشاءاللہ میں نے سلام پیش کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے جانا ہے۔ تو دوسرے دوست نے ایک بات کہی، ہے بات تو بڑی سخت، میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کو تھوڑا سا ہضم کرنا پڑے گا۔ دوسرے دوست نے کہا کہ تم جب روضہ مبارک کے سامنے جاؤ گے اور جالیوں کے سامنے جاؤ گے تو کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے یہ نہ پوچھ لے کہ میرے چہرے میں کیا کمی ہے جس کو تم نے نہیں اپنایا۔ آپ کیا جواب دیں؟ ایک دم سے وہ خاموش ہو گئے، کہنے لگے کہ وہ وقت پر جملہ کہا ہوا ایسا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بھائی کی زندگی کو بدل دیا۔ انہوں نے فوراً سنت کا اہتمام کر لیا۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑی کمی ہے، میں نے جیسے عرض کیا کہ شعائر اللہ کے مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے، تمسخر کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے حجاج کرام حج کے سفر سے واپسی پر داڑھی جیسی سنت مبارکہ کا اہتمام کر کے جب واپس آتے ہیں تو ان کی بیٹیاں، بیوی مذاق اڑاتے ہیں، گھر کے افراد مذاق اڑاتے ہیں، یہ کیا بن کر آ گیا۔ وہ بیچارے حجاج کرام روتے ہیں آ کر کہ ہم کیا کریں، گھر والے جو ہے وہ چھوڑ نہیں رہے، نہ بیوی چھوڑتی ہے، نہ بیٹیاں چھوڑتی ہیں، نہ بچے چھوڑتے ہیں کہ یہ کیا چیز آپ نے رکھ لی۔ اللہ اکبر! جب کوئی آدمی داڑھی کا مذاق اڑائے گا تو یاد رکھیے گا اس شخص کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، یہ صرف گناہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی نبی کی آواز کے سامنے اونچی آواز مت کرو۔ صرف اونچی آواز کرنے کا حکم یہ ہے کہ اگر تمہاری آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو گئی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال اللہ مٹا دیں گے، تمہیں خیال تک نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ تو جو تمسخر کرے، مذاق اڑا دے، یہ سخت بات ہے۔ تو ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، جو بیت اللہ کا حج کرے، حج یحج کا معنی ہوتا ہے، حج کا معنی ہوتا ہے القصد والارادہ، قصد کرنا، ارادہ کرنا۔
ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک بڑی خوبصورت تشریح فرماتے تھے، انہی سے سنی ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حاجی چونکہ وصول الی اللہ کا، اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کے قرب کا، اللہ سے تعلق بنانے کا، اللہ سے قریب ہونے کا قصد کرتا ہے، اس لیے حاجی کو حاجی کہا جاتا ہے۔ حج کا معنی ہوتا ہے القصد والارادۃ۔ فمن حج البیت، جو بیت اللہ کا حج کرے، اب اعتمر یا عمرہ کرے، عمرہ کا لغوی معنی تو زیارت ہوتا ہے، لیکن عمرہ مخصوص افعال کا نام ہے جس میں بیت اللہ کا طواف بھی ہے، صفا مروہ کی سعی بھی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے حلق کروانا بھی ہے، تو یہ عمرہ چند مخصوص افعال کا نام ہے۔ فلا جناح علیہ، ان پر ذرہ برابر گناہ نہیں۔ یہ خطاب ہے انصار کو، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم کیسے سعی کریں، یہاں تو قریش مکہ بتوں کی تعظیم کے لیے سعی کرتے تھے، ان پر کوئی گناہ نہیں ان یطوف بہما، ان دونوں کے درمیان سعی کریں۔ ومن تطوع خیرا، اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا ضابطہ، کوئی امر خیر بھی کرے، کوئی بھی نیک عمل کرے، اللہ کا ضابطہ کیا ہے؟ کوئی بھی انسان نیک عمل کرے، اللہ کا ضابطہ کیا ہے؟ ومن تطوع خیرا، جو بھی کوئی نیک کام کرے گا، فإن اللہ شاکر، اللہ اس کے نیک عمل کی بڑی قدردانی فرماتے ہیں، علیم، اس کے اخلاص کو خوب جاننے والے ہیں۔ ریاض الصالحین میں ایک روایت ہے، ایک آدمی نے کانٹے دار جھاڑی کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا تھا کہ لوگوں کے لیے راستہ آسان ہو جائے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس آدمی کی بڑی قدردانی فرمائی، فشکر اللہ لہ وغفر اللہ لہ، اللہ نے اس کی قدردانی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعائر اللہ کی تعظیم کی، قربانی کے جانوروں کی بھی تعظیم کی بھی، بیت اللہ کی تعظیم کی، صفا مروہ کی تعظیم کی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔